بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب آج آپ بتائیں کہ آپ نے کون کون سے موضوعات ڈسکس کرنے ہیں؟ میں تو سارے موضوعات ڈسکس کر لوں گا. پہلے یہ بتائیں آپ نے کوئی فیک نیوز تو نہیں ڈسکس کرنی؟ فیک نیوز؟ کوئی غلط نیوز، کوئی پراپیگنڈا، کوئی گورنمنٹ کے خلاف کوئی ایسی بات احتیاط سے کیجیے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فیک نیوز ہے وہ حکومت کے خلاف ہوتی ہے؟ ابھی تک تو ایسے ہی لگ رہا ہے. جو ابھی تک فیک نیوز کا ایک وہ بن رہا ہے سارا ماحول، اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. ویسے تو ہم ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں کہ فیک نیوز غلط ہے، لیکن یہاں پہ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ فیک نیوز کو ڈیفائن تو پہلے کر لیں. یہی ایشو ہے نا. گزارش کا مقصد یہ مجھے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں جتنی بھی فیک نیوز ہے جی وہ سب سے زیادہ پھیلانے والے اس ملک کے طاقتور لوگ ہیں. اچھا یہ تو آپ ایک اور میں بتا رہا ہوں آپ لگا رہے ہیں آپ. نہیں سنیں نا، طاقتور لوگوں کو فیک نیوز پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یار وہی تو دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو فیک آپ نیوز کے خیال ہے وہ ڈرتے ہیں کسی سے؟ عجیب باتیں کرتے وہ ہیں اپنا پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں. اچھا. وہ لوگوں کو ڈسیو کرتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں. انہوں نے پاکستان میں آج 75 سال ہو گئے ہیں، دھوکہ دہی کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. میرا نہیں دل مانتا کہ آپ کا دل نہ مانے نا، پھر ایک کام کریں نا، آپ فیک نیوز کو ڈیفائن کیوں نہیں کرتے؟ فیک نیوز کیا ہے؟ فیک نیوز کا مقابلہ نیک نیوز، ہم نے اس دن بھی کہا تھا. بالکل تو ڈیفائن کر دینا. ہر وہ چیز جس سے آپ کے مفاد کو نقصان پہنچتا ہو وہ فیک نیوز نہیں ہے. نہیں ہے، یہ تو ہے. فیک نیوز کو ڈیفائن کر دیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ وہ قانون جی جو اپیرنٹلی تو فیک نیوز کے خلاف ہے، لیکن اس میں قومی سلامتی بھی ہے، مذہبی معاملات بھی ہیں، اور چیزیں بھی ہیں. پیکا امینڈمنٹ ایکٹ 2025 جی یہ سینٹ سے بھی پاس ہو گیا آج. جی. اور اب یہ باقاعدہ ظاہر ہے زرداری صاحب تو منٹ لگائیں گے، آپ کو پتہ ہے وہ تو، اور رات کے 12 بجے بھی سائن کر دیتے ہیں لیجسلیشن. ٹھیک ہے. تو اس قانون بن جائے گا آج کل میں 2-4 دن میں. تو اس کے خلاف جو صحافتی تنظیمیں ہیں، آپ کے ہمارے قائد محترم بھی آج نکلے ہوئے تھے. میں خود بھی شریک تھا سر. اچھا ماشاء اللہ. میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے لے کر یہ جو ڈی چوک کا گیٹ ہے وہ پولیس نے اس کو بند کر دیا تھا، ہم وہاں پہ کھڑے رہے. اچھا. اور تقریباً تقریریں ہوتی رہیں. تقریریں سننے کے بعد میں ابھی وہیں سے آپ کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آ رہا ہوں. شکر کرے آپ ڈی چوک والے گیٹ پہ گئے ہیں، جی ایچ کیو والے گیٹ پہ نہیں گئے. نہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے میری، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہیں وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حکمران ہیں یہ بھی عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں یار. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سب سے پہلے تو جیلی مینڈیٹ ہے ان کا. سن لیں نا بات، سنیں میری، مجھے بات کرنے کی اجازت مجھے دیں نا. جیلی مینڈیٹ ہے ان کا. جیلی مینڈیٹ کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کا جو ہے وہ تیا پانچا ایک کیا. سب سے پہلے تو ویسے ان کے، میں سپریم کورٹ پہ پہلے پہنچ گیا، پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن کا تیا پانچا کیا. ٹھیک ہے، الائن کر لیا اس کے. پھر اس کے بعد یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی طرف پہنچے. اس کے بعد پارلیمنٹ کی تو توقیر میں سمجھتا ہوں کہ کخ دی بھی نہیں، بلے کخ کاری کے نہیں ہے یہ سارے. ٹوکری کیا ٹکا ٹوکری. چلو وہ آپ اس کے لیے مناسب الفاظ استعمال کیجیے گا. محاورتاً کہہ رہا ہوں. اچھا پارلیمنٹ کے بعد اب صحافت جو ہے، صحافت کی بھی کوئی توقیر وہ تو نہیں ہے. پہلے صحافت کا گلا دبا ہوا تھا. آپ وہ جو اپنا گھر انہوں نے صاف کیا اس کی بات ہی نہیں آپ کرتے یار. آپ چیف صاحب کو کریڈٹ ہی نہیں دیتے یار. مثلاً بتائیں نا، وہ اپنے اندر بھی انہوں نے کئی معاملات، وہ تو اچھا کام کیا ہے. نہیں کئی اور لوگ انہوں نے فارغ کر دیے، سنا ہے وہ حب عمران والے اور اس طرح کے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، آئی ڈونٹ نو، یہ سننے میں آ رہا ہے. حب عمران کا مجھے نہیں پتا. یہ چیف صاحب یا وہ کیا ہے ان کے، دیکھیں پھر آپ فیک نیوز نہ پھیلائیں، مجھے نہیں پتا. چودھری صاحب. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں میں فیک نیوز کہاں سے یہ ہو گئی. میری بات سنیں نا. آپ خام بھائی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ فیک نیوز کیا ہوتی ہے. خود ہی میری ایک صحیح خبر کو آپ فیک نیوز کہہ رہے ہیں. آپ نے سنی سنائی بات نہ کریں نا، آپ اتھینٹک بتائیں کہ کیا فوج نے کوئی عمران خان کے حمایتی لوگوں کو نکالا ہے؟ مطلب کہ یار یہ جو 9 مئی کے بعد بھی آپریشن ہوا، سزائیں ہوئی، تو وہی لوگ تھے نا جو ساتھ ملے ہوئے تھے. نہیں میری بات سنیں، ایک فوجی کا جو بھی، اس کو کسی کی حمایت اور مخالفت تو نہیں کرنی چاہیے پہلی بات. لیکن ایک بات اور بھی ہے نا، ادارے سے ہٹ کے. یس میں یہی کہہ رہا ہوں. یعنی کہ ادارہ اگر کسی کی حمایت کر رہا ہے تو آپ اس کی کریں. ادارہ اگر میں کسی کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کی کریں. میری بات آپ سن سچ بولیں نا یار. میری بات سن، آپ مجھے دیکھیں میری بات سنیں نا. یہ ہے حقیقت تو یہ ہے نا. میری بات سنیں نا. چیف صاحب جو ہے ہی از اینٹی عمران، یہ تو اندھے کو بھی پتہ ہے. آپ میری بات سنیں نا. تو مسئلہ یہ ہے وہاں پہ چلے گا. مسئلہ یہ ہے کہ کبھی یہ فوجی حضرات اینٹی نواز شریف ہو جاتے ہیں، کبھی اینٹی عمران ہو جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں آپ
نہ اینٹی نواز شریف ہو نہ اینٹی عمران ہو, آپ پرو کانسٹیٹیوشن ہو. اس ملک, میری بات سن لیں, 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے, جب آپ فوج کے اندر بھرتی ہوتے ہیں تو آپ یہ حلف لیتے ہیں کہ میں آئین اور قانون کی پاسداری کروں گا. یہ آپ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ لیتے ہیں نا. اچھا, تو آپ اس کے ساتھ سٹک کریں نا. اچھا, آپ نہ کسی کی مخالفت کریں نہ کسی کی حمایت کریں. کیوں کرتے ہیں آپ؟ اچھا میری بات سنیں نا, یہ آپ ایک تو جذباتی, جذباتی نہیں. میں دوسرا تو آپ کی جو کلیئرٹی ہے وہ اپنی طرح کی ہے بھائی. وہ کسی کے اینٹی نہیں ہوتے, کسی کے پرو نہیں ہوتے, وہ صرف پرو فوج ہوتے ہیں, وہ پرو اپنا ہوتے ہیں بس. نہیں, یہ بات نہیں ہے, یہ ہے حقیقت. یہ آپ نے, میں آپ کو بتاؤں, یہ جو فیک نیوز کا بھی ہے نا, یہ پرو اپنا دیکھیں, ہوتے ہیں میری وہ, بات بس میں ہوں, میری اور بات میں سنیں جس نا, کے ساتھ ہوں آپ وہ دوسری ہے, کو بات نہیں کر اور رہے جس تھے. کے ساتھ میں نہیں ہوں وہ نہیں ہے. آپ دوسری کو بات نہیں کرتے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ فیک نیوز کے پچھلے 5 سال میں سب سے بڑا پروموٹر کون رہا ہے؟ یہ فیک نیوز جو پھیلانے والے ہیں, جن کے اوپر آج کو آپ کو بڑی تکلیف ہے, ان کو ٹرین کس نے کیا تھا؟ ان کو فنڈنگ کس نے کی تھی؟ کس نے کی تھی؟ وہ بھائی بات یہ نہیں ہے, وہی بات ہے نا کہ میرے مطلب یہ جو 5th جنریشن وار کا تھا بنیاد رکھنے والا جنرل آصف غفور, یار اس سے پہلے بھی کئی تھے, چھوڑیں یہ نہیں بات. سر مجھے آپ نے, یہ تو وہ عاصم کیا نام ہے ان کا, باجوہ سے کام شروع تھا. ٹھیک ہے نا, تو بھائی اچھا شجاع پاشا سے شروع تھا. شجاع پاشا چلیں, وہ بھی اس حد تک نہیں گئے تھے. 2014 میں جب دھرنا شروع ہوا تھا اور یہ ساری جعلی خبریں پھیلانے کا کام شروع ہوا تھا, بہت پہلے شروع تھا نا, ضیاء الحق سے شروع تھا, ایوب خان سے شروع تھا یار. یہ کوئی بھائی ریسنٹ کی بات کریں نا, ریسنٹ کیا ہوتا ہے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد کس نے یہ 2 نمبر کام سارا شروع کیا تھا؟ تو ان لوگوں کو آپ سزا کیوں نہیں دیتے؟ کیوں دیں؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پرو فوج ہوتے ہیں بس, اور کچھ نہیں ہوتے. وہ آپ سمجھتے ہیں وہ فلاں کے اینٹی ہیں, آپ سمجھتے ہیں فلاں کے پرو ہیں. میں یہ کہتا ہوں اپنا ہوتے ہیں بس. آپ آئین قانون اور پاکستان کے یار آپ خیالی باتیں نہ کریں نا. خیالی باتیں, میں پرو اپنا ہوں بس, اس کے بعد کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے اس کے بعد. میں ہوں, میرا ادارہ ہے, میری سوچ ہے, میں تو بکری ہوتی ہے. چلیں اس کو چھوڑیں. لیکن آج وہاں پہ صحافیوں کا مظاہرہ ہوا جی. اچھا, زبردست قسم کا ہوا. اور پریس کلب سے ہم چل کے آئے, واک کر لی انہوں نے بیچاروں نے. میں نے خود بھی بڑی واک کی. تھک گئے تھے ویسے بھی کلب میں بیٹھ کے کافی دنوں سے, تو انہوں نے کہا تھوڑی سی سیاست کریں. میری بات سنیں, یہ کام ویسے صحافتی تنظیموں کو پہلے کرنا چاہیے تھا. آپ نے اتنی جلدی میں قانون پاس کیا. صحافی تنظیمیں جب گئیں وہاں پہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس, تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, بس پاس کریں. جلدی کی بات بتاؤں, 15 منٹ میں سینٹ کی جو کمیٹی ہے, آپ کو پتہ ہے قومی اسمبلی سے تو پہلے یہ پاس ہو گیا. جی ناظرین, اس کی آپ کو پتہ ہے کہ 3 سال کم سے کم سزا ہے, اور 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہے. جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں تننا چاہیں تو اس کو آپ تن دیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ 15 منٹ کا سیشن ہوا ہے جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا تھا, 15 منٹ کا. جی, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے آج ہی یہ بل پاس کرنا ہے, ابھی پاس کرنا ہے. اور اس سے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کون تھے؟ آپ دا فیصل سم تھنگ تھے, فیصل پی ٹی آئی کے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے نا, پی ٹی آئی کے ہوں تو وہ بڑے گھر کو تو راضی کرنا ہے نا بھائی. مطلب بڑے گھر کو سب نے راضی کرنا, سب نے راضی کرنا. ٹھیک بات نہیں کر رہی. انہیں ریلیف چاہیے, انہیں دوام چاہیے, تو ون ون سچویشن سب کے لیے. ون ون سچویشن. تو 15 منٹ میں ناظرین سیشن ختم ہوا جناب, وہ سینٹ میں پاس بھی ہو گیا. اب ہم سب جو ہیں, کوئی ریڈ ٹیپ لگائے گا, کوئی بلو ٹیپ لگائے گا, کوئی کالی ٹیپ. لیکن صحافیوں نے ایک بات کی سر, میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں. اچھا چھوڑیں صحافیوں, ایک آخری بات مجھے کرنے دینا. زنجیریں ڈال کے نا صحافی مظاہرہ کر رہے تھے. یہ فیشن ہے بس, اور تو کچھ نہیں ہے یار. دکھانے کے لیے آرٹ ہوتا ہے. جو لوگ اسٹرگل کرتے ہیں آپ ان کو بلیٹل نہ کیا. نہیں, میں بلیٹل نہیں کرنا, یہ آرٹ ہے یہ, اور کیا, یہ دکھانے کی چیز ہے, اور کیا ہے یار. آپ کے صحافی بکے ہوئے نہیں ہیں؟ نہیں, کوئی بھی نہیں بکا ہوا. نہیں بکے ہوئے کافی سارے ہیں, لیکن سارے نہیں ہیں نا. بلکہ سارے کی تو میں بات بھی نہیں کر رہا بھائی. تو ہماری کمیونٹی بھی تو بدقسمتی سے صاف نہیں ہے نا یار. تو اس لیے باتیں دیکھیں, 2 باتیں ہم کام فیک نیوز کے خلاف پریکٹیکلی کام کریں, بدنیتی کی بنیاد پہ نہ کریں, اپنے مخالفین کو سزا دینے کے لیے اس قانون کو استعمال نہ کریں. کام ہم سلیکٹیو کرتے ہیں, لیکن احتجاج ہم اجتماعی کرتے ہیں. عجیب و غریب سچویشن ہے یہ ساری, ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے. تو قید محترم کو کس دن بلائیں گے, ان سے پوچھیں گے. افضل بٹ صاحب کا ذکر کرتے ہیں ناظرین, جب ہم قید محترم کہتے ہیں تو اللہ کرے وہ بھی قید سے جلدی رہا ہوں.
نہیں یہ تو پی ایف یو جی کے تو پھر کافی سارے گروپس ہیں, سب کے نام لینا پھر. ہاں نہیں اصل مین تو وہی ہے نا یار, انہوں نے کل پریس کانفرنس کی تھی. دیکھیں افضل بٹ صاحب کی کنٹریبیوشن بھی ہے, آپ جو ہے نا آپ ہر چیز کو نواز صاحب کا بھی نام لے لیتے ہیں جناب, حاجی نواز صاحب کا نام لے لیتے ہیں, اور کس کس کا وہ ان کہتے کی ہیں. تنظیم فارغ ہے. یہ کیا بات ہوئی یار, جب نام لیتے ہیں تو نہیں تنظیم آپ رانا فارغ ہے. عظیم صاحب کا نام رانا لے لیں, عظیم صاحب, رانا عظیم صاحب کا نام لیں. عظیم ہاں جن کا نام ہی عظیم ہے جناب, جی. دستور ہے, فلان ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو جناب لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جتنی بھی لٹرم جتنی پٹرم, صحافیوں کے لیے اسٹرگل مناج برنا گروپ نے کیا ہے کسی نے نہیں. بالکل صحیح بات ہے. چلیں خیر صحافیوں کو چھوڑ دیں, اب بڑا ماتم ہو گیا صحافیوں کا, آگے چلیں, احتیاط کیا کریں, یہ میں آپ سے گزارش کریں. ٹھیک ہے سر, آپ کی میں ایڈوائس پہ عمل کروں گا. تنقید کریں لیکن احتیاط کے ساتھ, احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں. چیف صاحب کو جب آپ سلوٹ مارتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پازیٹیو بات ہی کریں گے, آپ کرٹیکل وہ لیتے ہیں اپروچ کو, لیکن وہ جس طریقے سے ہم غلط چیزیں, یا ہم سے مراد ہے جنرل ہمارے ساتھی, یا گالم گلوچ, یا وہ تو غلط ہے. ایک انکنفرم نیوز کو ایک پھیلا دینا, فیک نیوز ایجنڈا, کوئی بھی صحافی جو سکہ بند صحافی, ایجنڈا, دیکھیں پراپیگنڈا, قابل مذمت. جرنلزم از اے ہسٹری ریٹن ان ہیسٹ. غلطی ہو سکتی ہے, بدنیتی کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے, ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے. چلیں آگے چلیں نا. اور فیک نیوز کے خلاف ہم بھی ہیں, لیکن آپ کسی کو عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہیں اس قانون کے ذریعے تو شوق پورا کر لیں. شوق پورا کر لیں. وہ پنجاب میں تو پہلے یہ کام چل رہا ہے. خیر چلیں جی آگے چلیں جی. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی اور حکومت ایک کے تو آپ کی درمیان, پی ٹی آئی سے آپ کی محبت بہت ہے, میں نے حساب لگایا ہے. میری کا آپ عجیب آدمی ہیں, میں صحافی ہوں, تو مجھے یہ بتائیں کہ آج جو انہوں نے کہا ہے جی وہ ٹاکس جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوئے, اور حکومت نے تقریباً یہ کہا ہے جی کہ 28 کو ہے نا, کل ہے. نہیں, وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ انہوں نے رابطہ ہی نہیں کیا ابھی تک. وہ اگر نہ آئے تو انہوں نے کہا جی ختم کام, ہاں, فی الحال 31 تک کی ڈیڈ لائن ہے نا. فی الحال تک ختم ہو جائے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے, کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. دیکھیں نا ادھر کے پی میں بھی کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں. سنا ہے کہ چیف منسٹر صاحب وہاں سے ریزائن کر رہے ہیں, ریزائن کر رہے ہیں, سنا ہے. ریزائن کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو ویسے خبر دے رہا ہوں ایک مستند. عمران خان ناراض ہیں؟ کافی حد تک امکان ہے کہ علی مین گنڈا پور استعفیٰ دے دیں بطور وزیر اعلیٰ کے پی آنے والے چند دنوں میں. عمران خان ناراض ہیں؟ جو بھی ہیں ظاہر ہے ناراض ہیں, تو وجہ استعفیٰ کیا دے رہے ہیں نا. وہ بیک ڈور پہ کسی سے مذاکرات کر رہے ہیں. کون؟ علی امین گنڈا پور. وہ کر تو رہے ہیں, لیکن علی امین گنڈا پور سے ناراضگی مین یہ ہے کہ وہ جو ریلیف کلیم کر رہے تھے یا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, وہ ابھی تک ان کو دلوا نہیں سکے. وہ تو عمران خان کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے. ہاں, تو اب انہوں نے وہ حقش قسم کا پھر وہ سٹال جو ان کا ہے ادھر یا ادھر, یوں اب پہ جاؤ تو لڑ جاؤ. تو اب انہوں نے جنید اکبر, وہ آپ کو پتہ ہے بڑے حقش قسم کے اور بڑے محب خان عمران خان کے خاص, ان کے بارے میں آج یہ کوئی گرفتاری کی بھی, گرفتاری کی نہیں کیس کی. او یار ان کیس تو 1000 پہ سینکڑوں کیسز ہیں, 20 کیسز ہیں, 10 کیسز ہیں. تو ان کو آپ مزے کی بات یہ ہے کہ ریسنٹلی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی بن گئے. اب ان کو کے پی کا صدر بنا دیا ہے, اور اس کے بعد اب دیکھیں کیا پالیسی بنتی ہے. اگر یہ ریزائن آتا ہے جس کی توقع کی جا رہی ہے علی امین گنڈا پور کو, تو وہاں پہ کیا پالیسی ہوگی. کچھ نہ کچھ چلیں, کھچڑی پک بھی رہی ہے, لیکن مقصد یہی ہے دیکھیں کہ یہ سسٹم چلے گا. اور آپ کو آخری بات مجھے بتائیں, یہ سپریم کورٹ میں کھچڑی پک رہی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں, سپریم کورٹ میں تو دیکھیں منصور علی شاہ صاحب جج محترم, وہ اپنی اسی سپیڈ سے جا رہے ہیں اختلافات کے حوالے سے اور راستے میں سوالات اٹھانے کے حوالے سے. تو ابھی ریسنٹ جو کچھ شو ڈاؤن ہوا وہاں پہ سارا ایک توہین عدالت کا, انہوں نے ایڈیشنل رجسٹرار کو نوٹس کیا, پھر اس نے اس کو چیلنج کر دیا. پھر اس چیلنج کے بعد انہوں نے اس کی توہین عدالت واپس لے لی اور ججوں کو جاری کر دی کہ ان ججوں کے خلاف ایکشن لیا جائے, اس کے خلاف ریویو ہوگا. تو یہ کھینچا تانی تو دیکھیں لگی رہنی ہے سپریم کورٹ میں کچھ عرصہ تک, جب تک کہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ 8 ججز بھرتی ہوں گے سپریم کورٹ میں. نئے ججز آ رہے ہیں. ہاں جی, حکومت کی مرضی کے ہوں گے ڈیفینیٹلی. اچھا سنا ہے وہ پھر کو تھوڑا سا توازن لانے کی کوشش ایک اور کی بھی جائے سنا گی. ہے ہائی کورٹ کے بھی کچھ نئے اصل میں ججز آ کچھ رہے ہیں. لوگوں کا یہ خیال ہے, میں ایسا حالانکہ نہیں سمجھتا, کہ جیسے منصور علی شاہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے لیے عدلیہ کے فیض امید کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو وہ کس حد تک یہ صحیح ہے, کس حد تک وہ یہ کام کر پاتے ہیں, یہ تو لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور بھی تاثر کی بات کر رہا ہوں میں. کچھ اسلام آباد اور لاہور
ہائی کورٹ کے کچھ ججز لینے ہیں انہوں نے, ہاں جی, اور سینئر ججز. کچھ 40, وہ میٹنگ ہو رہی ہے 8 فروری کو. سن لینا, 40 کے قریب لوگوں کی لسٹ بنی ہے. وہ ایک کچھ تو لاہور ہائی کورٹ کے ہیں, کچھ اسلام آباد, اسلام, کچھ لسٹ بنی ہے 40 کے قریب لوگوں کی, لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کوئی 8 یا 11 ججز لینے ہیں. ہاں جی 8 سے 11. دیکھیں نا وہ ساری تعداد دیکھیں پھر ہے وہ 25 وہ سے آج کل جو ہو اس جائے گی. ملک کے اصل وارث ہیں نا, وارث مالک سوری, وہ آج کل لسٹیں بنا رہے ہیں. ہاں جی, ظاہر ہے وہی بنائیں گے نا. وہ لسٹوں کی کلیئرنس بھی ہو رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو لگے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, وہ 40 کے قریب لوگ ہیں جو انڈر کنسیڈریشن ہیں, ان کی انٹیلیجنس ہو رہی ہے, رپورٹس ہو رہی ہیں, ان کے بارے میں دیکھا بھالا جا رہا ہے, ان کے خاندان کون سے ہیں, ان کے لیے ایفیلیشن کہاں پہ ہیں, کتنے الائنڈ ہوں گے ہمارے, سیاسی جو ہم کہیں گے وہ کریں گے کہ نہیں کریں گے, کہ نہیں کریں گے. یہ سارا کچھ آج کل اس کی بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. زبردست. اب جاتے جاتے یہ مجھے بتائیں, آپ کے جو چیئرمین ایف بی آر ہیں راشد لنگڑیال صاحب, انہوں نے کیا کہا کہ صرف چند کتنے لوگ ہیں جو جنہوں نے 10 ارب روپے سے زیادہ کے ایسٹ ڈکلیریشن کی, کوئی 10 یا 12 لوگ ہیں پاکستان میں. اس پاکستان اتنے, آپ کو یقین آتا ہے اس بات پہ؟ میں آپ کے ساتھ ایک پوری ڈیٹیل آئندہ چند دن کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا, جس میں آپ کو پوری اچی بچی. لیکن ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے بھائی؟ پھر غریبوں کے تو آپ فوراً اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں. یار ان کے خلاف قانون سازی کی باتیں ہو رہی ہیں نا. پہلے قانون سازی تو پہلے پوری کر لیں. پہلے پوری کر لیں. آج بھی فائنانس منسٹر نے, آپ کو پتہ ہے, بجٹ سے پہلے ہی یہ جو بزنس مین ہیں اور بزنس ٹائکونز ہیں ان سے بات چیت شروع کر دی ہے. ہاں جی. تو ایک طرف IMF نے نیکسٹ منتھ آپ کو پتہ ہے کہ آنا ہے, وارد آنا ہے انہوں نے, اور وہ وائسرائے جو ان کے ہیں وہ یہاں تشریف لائیں گے. نتن پاٹر صاحب, وائسرائے فائنینشیل وائسرائے ہے نا وائسرائے. تو دیکھیں اب یہ چیزیں کس طرح سے آگے انفولڈ ہوتی ہیں. فائنانس منسٹر ویسے کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں, لیکن یہ جو صورتحال ہے نا وہ الگ بات ہے. IMF سے جو معاملات ہیں, جو ٹیکس کے حوالے سے, ڈکلیریشن کے حوالے سے جو سچویشن ہے وہ تو پتھیٹک ہے. دیکھیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں ٹیکس چوری بھی ہوتا ہے, ایک طرف آپ کہتے ہیں لوگ ڈکلیئر بھی نہیں کرتے اور لوگوں کے پاس ہے بھی, اور نزلہ سارا پھر سیلریڈ کلاس پہ چلتا ہے. میں آپ کے سامنے پوری ڈیٹیلز لے کر آؤں گا. ایک دن انتظار کر لیں. ٹھیک ہے. ایک دن کے بعد آپ کو ایک, یعنی کیا اسے کہتے ہیں, نیک نیوز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ماشاء اللہ. اسی کے ساتھ میرا خیال ہے ہمیں اجازت لینی چاہیے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. سبسکرائب نہیں کرنا, اس کو مختلف لوگوں کے ساتھ آپ نے شیئر بھی کرنا ہے, کروانا بھی ہے. ہاں, شیئر کریں نا مختلف لوگوں کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ. سبسکرائب نہیں کرنا, کیوں نہیں کرنا ہے بھائی؟ سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے اس کی شیئرنگ بھی کرنی ہے, اور اس کے اوپر آپ نے لائک بھی کرنا ہے, اور وہ جو آئیکن ہے, بٹنس ہے, اس کو بھی دبانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کمنٹس بھی کرنے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.